حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خاک پر قربان، ان کے پاؤں کے نشان پر فدا اور ان کی چادر تطہیر کے سائے پر نثار۔ اہل بیت کے اطہار کی عزت، سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی، چادر تطہیر کی مالکہ، رجس و نجس سے مبرہ اور حیض و نفاس سے پاک، جس نے اپنے نرم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر اور قرآن پاک کی لوریاں سنا سنا کر اپنے شہزادوں کو پالا، جس کی شرم و حیا، عفت و عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جنت کی حوروں کے لیے بھی باعث کے رشک تھی۔ وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اس کی گود میں دریا ابلتا تھا شہادت کا، جو شادی کے بعد اپنے شفیق اور پیارے باپ کے نورانی حجرے سے رخصت ہوئی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت کا حفاظی دستہ ناقائے زہرا کے پاؤں کی دھول چومتا جا رہا تھا، اور جنت کی حوریں راستے میں اپنی عفت کی چادر بچھائی جاتی تھیں اور رضوان جنت آسمان سے پھولوں کی بارش کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اور کسی کو کھانے پینے، بولنے چالنے اور اٹھنے بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا، کہ جب بھی حضرت زہرا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنے مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، اور جب بھی نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر پہ تشریف لاتے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا اپنی بیٹی زہرا کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے ساری کائنات کھڑی ہو جایا کرتی تھی، تو جس کی عزت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جائے، نہیں بلکہ نبوت کھڑی ہو جائے، تو پھر اس کے مقام اور احترام، عزت و آبرو اور طہارت اور نفاست کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہو بھی کیوں نہ کہ جب کہ حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ہے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا
اس نے مجھے ناراض کیا۔ کملی والے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد اس لیے فرمایا کہ ابو جہل نے اپنی بیٹی جس کا نام عوضہ تھا حضرت علی کے نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت علی نے اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر ایک طویل خطبہ دیا اور فرمایا، میں کسی حرام چیز کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، مگر اللہ کی قسم قیامت تک رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مکان میں نہیں رہ سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر جب تک خاتون جنت رہیں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔